میں داخل ہوئے ہیں اور 21 سال کا ایک طویل سفر ہم نے طے کیا، اور یہ سفر کسی فائدے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں تھا۔ یہ سفر جہالت کے خاتمے کے لیے تھا، جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے تھا، علم کی دولت کو بانٹنے کے لیے تھا، اور علم کے ذریعے ایک نئے اجالوں کو پرانے شہر کی ان اندھیری گلیوں میں لانے کی ایک کوشش تھی۔ اور الحمدللہ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو خود حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سارے سکولز، اور اس سال الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، کہ جونیئر کالجز کا بھی آغاز اس سال سے ہم نے کیا۔ اور اگر ہم ہمارے سکولز، ہمارے جونیئر کالجز، ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرامز کے طلباء اور طالبات، پھر اس کے بعد 10th کے کوچنگ جو ہم دیتے ہیں وہ، اور پھر ایم سیٹ، نیٹ، آئی سیٹ، یہ سارے اگر ہم لے لیتے ہیں تو اس تعلیمی سال میں قریب 16,400 بچے زیر تعلیم ہیں سالانہ۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اور اگر ہم صرف ہمارے سکولز کا جائزہ لے لیتے ہیں تو ہمارے سکولز میں ہی صرف قریب 10,000 سے زائد بچے سکول میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر ووکیشنل ٹریننگ میں بھی فری تعلیم اور ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پھر 10th کی کوچنگ کلاسز بھی جو ہر سال ہوتی ہے ہمارے پاس، اس میں بھی ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ ایم سیٹ ہو یا نیٹ ہو، آئی سیٹ ہو، ناٹا ہو، یا پھر کوئی اور ٹریننگ پروگرام ہو، کوئی ایک پیسہ نہیں لیتے۔ ہاں، جونیئر کالجز کا ہم نے آغاز کیا تو جونیئر کالجز میں ہم فیس لے رہے ہیں، اور وہ فیس لینے کی وجہ کیا تھی میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوں، اور آج پھر دہراتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ذمہ داری کا احساس ہو۔ آپ تمام ٹیچر جانتے ہیں کہ اسکول کا آغاز جس دن ہوا، اور اسکول کا آغاز ہونے کے 10 دن تک ہر اسکول سے 200 بچے غیر حاضر تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہر کلاس میں، ہر سیکشن میں 10 to 15% of students were absent۔ تو یہ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم فری تعلیم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چمن ہے یا کوئی ہواخوری کا ایک مرکز ہے کہ جس کا جب دل چاہے آ جائیں گے، جب دل چاہا نہیں آئیں گے۔ اس احساس کو ذمہ داری کا پیدا کرنے کے لیے ہم مجبور ہوئے۔ اور پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ میں کسی بھی ادارے کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جونیئر کالج 20,000 روپئے میں بائی پی سی اور ایم پی سی کی سالانہ فیس لیتا ہے،
اور اس 20,000 میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی نومبر سے لے کے فروری تک فری ٹیوشن کی کوچنگ دیتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 20,000 میں پورے سال کی فیس اور ٹیوشن بھی فری اور نیٹ کی کوچنگ بھی کوئی نہیں دیتا ہے، لیکن ہم دے رہے ہیں۔ اور پھر 13 سال تک ہم فری تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں 14th and 15th ایئر میں نرسری سے 10 تک فری ہے، اور صرف نامینل فیس لی جا رہی ہے 20,000 کی، اور CEC میں شاید 15,000 15,000۔ اور پھر اگر اکنامکلی بیکورڈ ہے اسٹوڈنٹ تو وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ سارے ڈاکیومنٹس اگر اس کے پاس مکمل ہیں، جو دستاویزات کی ضرورت ہے، اگر وہ سارے دستاویزات ہیں تو اسکالرشپ بھی ملتی ہے گورنمنٹ سے۔ اور یہ اسکالرشپ بھی اگر آج مل رہی ہے ساری ریاست میں، تو الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، زام سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے اور اکبر الدین اویسی کی جدوجہد کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اور کتنی ملتی ہے انٹرمیڈیٹ میں؟ میرے خیال میں 7,500۔ اگر آپ 7,000 20,000 میں سے بھی مائنس کر دیجئے اسکالرشپ اگر آتی ہے، اور اسکالرشپ آتی ہے تو اسکول کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی، اسکالرشپ آتی ہے تو اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ اگر 20,000 میں سے 7,500 اگر آپ مائنس کر دیتے ہیں تو 12,500، تو بتاؤ 12,500 میں سالانہ انٹرمیڈیٹ کی فیس بھی ہے، نیٹ کی فری کوچنگ بھی ہے، نومبر سے فروری تک ٹیوشن بھی ہے۔ کیا کوئی اتنا اس کم پیسے میں کوئی کر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ کئی ادارے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، 1.5 لاکھ 1 لاکھ 40 ہزار، منیمم 40,000، لیکن ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو آج اگر زحمت دی گئی ہے تو اس لیے زحمت دی گئی ہے کہ آپ بھی ہمارے اس مشن کا حصہ ہے۔ وہ مشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اندھیروں کا خاتمہ، جہالت کا خاتمہ، اور نئے اجالوں کو بانٹنا، اور نئے اجالوں کے ذریعے ایک نئی روشنی کو پیدا کرنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ اور یہ مشن کوئی ایک فرد واحد سے ممکن نہیں۔ کوئی بھی کام قوموں کی تعمیر فرد واحد سے نہیں ہوتی۔ قوموں کی تعمیر اینٹ کے ڈھیر سے یا مٹی کے ڈھیر سے نہیں ہوتی۔ قوموں کی تعمیر ہوتی ہے تو مختلف لوگوں کی جدوجہد سے، افراد کے جڑنے سے، اور ایک انقلاب کے پیدا کرنے سے قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ اور آج اس مشن کو اگر آج سے 20 سال پہلے اگر میں تنہا لے کر بڑھا تھا تو مجھے یاد ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، خیفے مارتے تھے، اور میں وہ اخبار کے کٹنگز بھی نکالا ہوں۔ بڑے بڑے اخباروں میں لکھا تھا کہ نو وائس، ایک بچہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جہالت کا خاتمہ کروں گا، علم کی روشنی کو منور کروں گا۔ بڑے بڑے اخباروں نے لکھا تھا انگریزی کے، اور وہ اخباروں کی کٹنگ کو انشاءاللہ میں میرے ہر اسکول کے دروازے پر نوٹس بورڈ پہ لگاؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ تم نے میرا مذاق اڑایا تھا، دیکھو آج یہاں پہ یہ کٹنگ ہے اور یہاں پہ کتنے ہزار بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک عزم ہونا چاہیے، ایک ارادہ ہونا چاہیے۔ منزل دیوانے کو ہی ملتی ہے۔ لوگوں نے کبھی مجھے دیوانہ کہہ کے مخاطب کیا تو مجھے
ان کے دیوانہ کہنے پر کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، کوئی شکایت یا شکوہ نہیں ہوا. مجھے لوگوں نے جنونی کہہ کے پکارا تو بھی مجھے کوئی گیلا نہیں رہا، کیونکہ میری نظر میں میرے والد کے وہ جملے یاد آتے ہیں جو میرے والد بار بار کہا کرتے تھے: منزل ملتی ہے تو جنونی کو ملتی ہے، دیوانے کو ہی ملتی ہے. اور الحمدللہ اس دیوانے نے اپنے منزل کو حاصل کرنے کے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے. اور منزل مجھے ابھی حاصل نہیں ہوئی. منزل اس وقت حاصل ہوگی جب آپ بھی میرے ساتھ جڑ جائیں گے، میرے کھاندے سے کھانا ملا کر اس منزل کو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو جبھی ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہماری منزل ہے اجالے، ہمارا مقصد ہے ہر گھر میں علم کی دولت ہو. اس لیے میں آپ لوگوں کو آج یہاں پہ آنے کی دعوت دی، آپ تمام کو زحمت دی کہ اپنا کچھ وقت آج کی ہماری اس تقریب میں ہمارے ساتھ جڑ کر آپ اس میں شامل ہوئے. دہراتا ہوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ جب وہ خلیفہ وقت تھے تو آپ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا، کہ کاش میں ایک معلم ہوتا. تو اندازہ لگاؤ آپ کہ ایک معلم کا کیا مقام ہے. آپ معلم ہیں، آپ پڑھانے والے ہیں. آپ کی ذمہ داری صرف کتاب کو کھول کر کتاب کو پڑھانا نہیں ہے، آپ کو وہ کتاب کا علم بھی دینا ہے. تو زندگی کے آداب و اخلاق کو بھی آپ کو سکھانا ہے، اور اپنے بچوں کو اور اپنے اسکول میں آنے والے اپنے بچوں کو اچھی تربیت بھی دینا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں میرا کام صرف یہ کتاب ہے، یہ سائنس ہے، یہ سوشل اسٹڈیز ہے، اس میں جو ہے میں پڑھا دوں گا اور ختم ہو گیا. نہیں، تعلیم صرف علم کی نہیں، تربیت کی بھی تعلیم ہے، اخلاق کی بھی تعلیم ہے، بڑے چھوٹوں کا لحاظ کی بھی تعلیم ہے، ماں باپ کا احترام کی بھی تعلیم ہے، بھائی بہن کے محبت کی بھی تعلیم ہے. ہر قسم کی تعلیم اور تربیت دینا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ضروری نہیں کہ ہر پڑھنے والا بچہ فرسٹ کلاس آئے، ہر پڑھنے والا بچہ فرسٹ کلاس آئے، ضروری نہیں. اکبر الدین اویسی کو اگر میرے اسکول کا بچہ اگر تھرڈ کلاس بھی آتا ہے تو قبول ہے، لیکن مجھے یہ بات ہرگز و قطعی قبول نہیں کہ میرا بچہ بڑے اور چھوٹوں کا ادب و احترام سے واقف نہ ہو. تو یہ مجھے کوئی بات نہیں وہ تھرڈ کلاس آ جائے، لیکن خوف خدا اس کے دل میں ہو تو وہ میری کامیابی. وہ تھرڈ کلاس آئے کوئی بات نہیں، لیکن دین سے قریب ہے تو وہ میری کامیابی. یہی آپ سمجھنا ہوگا. اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا رزلٹ اچھا آیا، فلاں آیا، سب آیا. میں میرے ٹیچر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن نشیمن نگر کے اسکول کا آغاز ہوا تو اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا جملہ تھا، میڈم یہاں بیٹھی ہیں پرنسپل صاحبہ، جب سے ہمارے ساتھ سے جڑی ہیں، میرا ایک ہی جملہ تھا، وہ گواہی دیں گی کہ میں نے میڈم سے کہا کہ دیکھیے ہمارا مقصد کیا ہے ہمارے اسکول کا. فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ تو کہیں بھی فرسٹ کلاس آئے گا، اچھا پڑھنے والا کہیں بھی پڑھے گا، جھاڑ کے نیچے بھی اچھا پڑھے گا، گھر میں بھی اچھا پڑھے گا. فرسٹ کلاس آنے والا تو کہیں پر بھی فرسٹ کلاس آئے گا. ہمارا مقصد کیا ہے؟
تھرڈ کلاس کو فرسٹ کلاس بنانا وہ کامیاب. جس کو دنیا مسترد کرتی ہے ہم اس کو قبول کریں گے, اور جس کو دنیا ناکارہ سمجھتی ہے ہم اس کو کامیاب بنائیں گے. یہ ہمارا مقصد, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. ٹیچرز کی ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کلاس میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا اسٹوڈنٹ ویک ہے, کون سا اسٹوڈنٹ کمزور ہے. تو کمزور کو آگے بڑھانا یہ ہمارا کام ہے. اور آج اگر مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی بھی جدوجہد کرتا ہے مسلمانوں کے حق کے لیے, انصاف کے لیے, تو اس لیے جدوجہد کر رہا ہے کیونکہ جتنی ساری بھی رپورٹس ہیں یا کمیشنز ہیں یا فائنڈنگز ہیں وہ یہی بات کہتی ہے کہ ہندوستان میں سب سے کمزور, سب سے پچھڑا ہوا, سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اور اکبر الدین اویسی اگر مسلمان کی بات کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بات کر رہا ہے. نہیں, ایک مسلمان ایک کمزور کی بات کر رہا ہے تاکہ اس کمزور کا ہاتھ پکڑ کے ہم اس کو آگے بڑھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. آج مسلمان پچھڑا ہوا ہے, مسلمان کمزور ہے, مسلمان پیچھے ہے, تو ہم مسلمان کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس مسلمان کی جگہ کل کو اگر کوئی اور آ جائے گا اور مسلمان آگے بڑھ جائے گا تب بھی اکبر الدین اویسی اس کمزور کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو آگے بڑھائے گا. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. آج ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کون کمزور اسٹوڈنٹس ہیں, کون سے سبجیکٹس میں کمزور ہے. اور میں آج یہاں کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہر وہ ٹیچر ایکیڈیمک سیشنز کے بگننگ پر آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کمزور ہے اور 30 یا 40 کے بیچ میں اس کے مارکس سب سے کم ہیں اور وہ سب سے کم مارکس حاصل کرنے والا بچہ ایکیڈیمک ایئر کے اختتام پر اگر فرسٹ 10 میں آتا ہے تو اکبر الدین اویسی اس ٹیچر کو یہ اسٹیج پہ بلائے گا, فیلیسیٹیٹ کرے گا, انعام دے گا اور ان کی قابلیت کو سرائے گا. اور یہ انعام میں کرتا ہوں اور دنیا کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہ سیکشن میں اتنے بچے فیل ہو رہے تھے. یہ ایکیڈیمک ایئر کے آغاز کے وقت کا یہ پرفارمنس چارٹ ہے اور ایکیڈیمک ایئر کے اختتام پر یہ بچے جو کمزور تھے ہماری ٹیچرز نے ان بچوں کو طاقتور بنایا اور یہ فرسٹ 10 میں آئے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. آپ سے میں یہی کہوں گا کہ یہ اچیومنٹ کو حاصل کریے. زندگی میں ایک جو بولتے ہیں نا کہ یو شوڈ ہیو اے تھرل ان یور لائف, کہ خوشی ہونی چاہیے. زندگی میں خوشی اس وقت ہی آتی ہے جب ہم کوئی غیر معمولی کام کرتے ہیں. کئی مرتبہ میرے ساتھ میرے محافظین رہتے ہیں, سیکیورٹی رہتی ہے, آپ سن کر ہنسیں گے کہ کچھ کام نہیں رہتا. کئی مرتبہ کوئی بھی اسکول کو چلا جاتا ہوں اور جا کر خالی ایسے کھڑے رہتا ہوں, کوئی نہیں رہتے. 7 بجے یا 6 بجے تعطیل ہے, خالی چلا جاتا ہوں اور یوں کھڑے رہتا ہوں, عمارت کو دیکھتا ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کسی چیز اور کسی کامیابی نے مجھے اتنی مسرت و خوشی نہیں دی جتنی کہ میں اپنے تعلیمی اداروں کی عمارتوں کو خاموشی سے دیکھتا ہوں تو اتنی مسرت ہوتی کہ زندگی کامیاب ہو گئی, کہ زندگی میں کچھ کیا ہم نے. شاید آج ہمارے کام کے نتائج دنیا کے سامنے نہ آئے, لیکن اس حقیقت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لکھنے والے لکھ لیں, نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں. 10 برس کے بعد ہمارا وقت شروع ہوگا اویسی اسکول آف ایکسلنس, اویسی جونیئر
क्योंकि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं। इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के जरिए हम कोई पैसा कमाना नहीं चाहते। ये इमारतों के जरिए हम अपनी आखिरत को कमाने के लिए इमारतों को खड़ा करे हैं। अल्लाह जरूर हमारे इस काम को कबूल करेगा और हमारे बच्चों को काबिल बनाएगा। जरूरी नहीं है कि हमने जिस काम का आगाज किया उसके नतीजे अभी आ जाए, वक्त लगता है। पहले जमीन में बीज डालना पड़ता है, बीज डालने के बाद उस बीज की हिफाजत करना पड़ता है, फिर उस बीज को पानी डालना पड़ता है, फिर कई दिन के बाद एक छोटा सा हरा एक शाख निकलती हुई दिखाई देती है, तो उस हरे छोटे से उस शाख की हिफाजत करनी पड़ती है, फिर पानी डालना पड़ता है, बराबर धूप बराबर पानी देते देने के बाद में वो बीज से जो एक हरा निकलता है वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है। दरख्त की शक्ल इख्तियार करने के बाद फिर वक्त लगता है फल आने के लिए। जब फल आते हैं तो फलों की भी हिफाजत करनी पड़ती है, और फिर फल तैयार होता है तो दरख्त से वो फल हम लेते हैं और फिर उसको खाते हैं। अरे अब तो हमने बीज बोया है, एक पौधा निकल आया है, दरख्त बन रहा है, जरूर आप लोग इसको फलदार दरख्त बनाएंगे, मुझे यकीन है इस बात। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, कोई भी काम एक फर्द वाहिद से नहीं हो सकता, फर्द वाहिद से नहीं हो सकता। हर एक को जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को उठाना पड़ेगा। मैंने बच्चों को रोक दिया था तो सारे प्रिंसिपल्स परेशान थे कि सर क्या करेंगे, बच्चे आ रहे हैं। मनिया मैडम ने मुझे फोन किया, मैसेज दिया, कहा कि सर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो आ रहे हैं, हम क्या करना, ठहरे में बाहर चीख रहे, चिल्ला रहे। चीखने दीजिए, चिल्लाने दीजिए, तकलीफ होने दीजिए। कौमों की क़यादत करनी है तो अल्लाह ने अगर क़ायद बनाया है, अल्लाह ने रहनुमा बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि सही तरीके से क़यादत करें और दीयानतदारी से उनकी रहनुमाई करें। और अगर दीनों में से रहनुमा है तो सही रहनुमाई करेगा। कौम की तामीर सिर्फ जज्बाती नारों या तहारीर से नहीं करेगा, जज्बात में बहते हुए फैसले नहीं लेगा। हमको कौम को सिखाना पड़ेगा। आप मौलिम हैं, क्या सिर्फ किताब पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है? पाबंदी से बच्चा स्कूल को आना ये भी सिखाना आपकी जिम्मेदारी। नहीं आया तो बगैर लीव लेटर के स्कूल में नहीं आने देना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो फिर डिसिप्लिन कहां से आएगा? वक्त की अहमियत भी समझनी होगी। टीचर्स को चाहिए कि वक्त पे आए, और प्रिंसिपल्स को चाहिए कि टीचर्स से पहले वक्त पे आए। अगर वक्त पे नहीं आएंगे तो फिर कैसा होगा? जिसका बच्चों का जब दिल बोला जब आ रहे हैं, जब दिल नहीं बोला नहीं आ रहे हैं। टीचर्स का जब दिल बोला जब आ रहे हैं, या फिर कभी नहीं आ रहे हैं। आप लीव लेना चाहते हैं, जरूर लीजिए, आपका हक है। लेकिन सुबह सुबह प्रिंसिपल पे तेरा दे दीजिए कि आज हम नहीं आ सकते हैं, कुछ वजह है, तबीयत खराब है, घर में किसी की सेहत अच्छी नहीं है। हम समझने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा घर नहीं, हमारे बच्चे नहीं, हम पे जिम्मेदारियां नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी बीमार हो सकता है, कुछ इमरजेंसी आ सकती है, लेकिन इत्तला करना तो हर एक की जिम्मेदारी। प्रिंसिपल भी नहीं आते हैं तो प्रिंसिपल्स की भी जिम्मेदारी है कि बोले कि मैं नहीं आ रही हूं आज। वाइस प्रिंसिपल जिम्मेदारी ले लें, देख ले। ये चीजें की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। एक लम्हा आने वाला नहीं है। वक्त की कदर करिए, वक्त के पाबंद करिए। अपने स्टूडेंट्स को सारी तालीम के साथ मैं जानता हूं कि गरीब घराने से बच्चे आते हैं, मगर फिर भी हम उनको
آپ لوگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ they are well dressed, they are neatly dressed, and they are presenting themselves in a good manner. This is very important. جو خوبصورت عمارتیں اکبر الدین اویسی نے بنائی ہیں، ان عمارتوں میں پڑھنے والے بچوں کے خوبصورت مستقبل کو بنانا سنوارنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہنا کہ یہ دیکھو اویسی اسکول سے آنے والا بچہ ہے، اس کے چال میں فرق ہونی چاہیے، اس کے جو جذبہ اکبر الدین، حالات سے لڑنے کا قابل بنانا ہوگا۔ جیسے برے حالات، کوئی مصیبت کے حالات آتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پزل ہو جاتے ہیں، حالات ہیں فیس کرنا ہے، ہاتھ تو نہیں رہ سکتے نا۔ زندگی میں اگر کوئی برا وقت آیا ہے تو ہر اندھیرے کے بعد ایک نیا اجالا آنا ضروری ہے اور آئے گا۔ ہر رات کی صبح ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر اندھیرے کے بعد ایک نیا اجالا ہے، ہر ناکامی کے بعد ایک کامیابی ہے۔ یہ یقیناً کو پیدا کرنا ہوگا۔ میں آپ سے یہی ادباً درخواست کروں گا کہ آپ توجہ دیں، اور یہ بھی درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ٹیچر اگر چھوڑنا چاہتا ہے، ایک نوٹس پیریڈ دیجیے ان کو۔ اچانک بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں ایسا ہوا، کچھ مسئلہ ہوا، شادی ہے، تو سڈنلی چھوڑ کے چلے جانے سے وہ بچوں کا مستقبل خراب ہوگا۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز، میں ہر وقت فکر میں رہتا ہوں کس بات کی، معلوم آپ کو کہ میں ہوں آج زندہ ہوں، یہ ادارے جیسے تیسے بھی میں چلا رہا ہوں، میری فکر کیا رہتی ہے کہ اللہ، اب جب میں ابھی گر رہا تھا تو 16,400 بچے ہیں ہمارے پاس جو پڑھ رہے ہیں، کہ میرے بعد بھی ایسا ہی چلتے رہے یہ ادارے، کبھی بند نہ ہو۔ اور میری زندگی کی سب سے بڑی اگر کوئی فکر ہے اس وقت تو یہی فکر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا ان اداروں۔ روز رات میں سجدے میں گر کر گر گراتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت تک حیات دے جب تک۔ آپ سوچو، آج میں کئی معاملوں میں، کئی چیزوں میں کیسا ہوں وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال کر احتیاط سے آگے بڑھا رہا ہوں، کیونکہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 16,500 زندگیاں جڑی ہیں، ان کا مستقبل جڑا۔ اگر آپ سڈنلی چلے جائیں گے تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کمانا نہیں ہے، ہر مہینہ دینا ہے۔ الحمدللہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمارے پورے اسکول کالجز کے صرف ٹیچرز، لیکچررز، پرنسپل اگر یہ سب ملا لیتے ہیں تو قریب 300 ٹیچرز ہیں ہمارے۔ یہ آڈیٹوریم کی کیپیسٹی 250 پلس کی ہے۔ اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے یہ آڈیٹوریم کہ ہمارا کام اتنا بڑھ گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ کوئی معمولی نہیں، ہم نے صرف باتھ روموں کو صاف کرنے کے واسطے لوگوں کا تقرر کیا تو وہ خود تقرر ہزاروں روپئے میں ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کے ٹیچرز ہیں، پھر لائٹ کا بل ہزاروں روپئے۔ شفیع صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک اسکول ہمارا بن رہا ہے تالاب کٹے مراد محل میں، 1 لاکھ اسکوائر فٹ کا،
ہم چاہتے تھے کہ اس سال اس میں بھی داخلہ لیں، لیکن وہاں پہ درخواستیں نہیں آئے تو ہم نہیں لیے. اس میں ونڈوز نہیں ہے. تو شفیع صاحب نے مجھ سے کہا صاحب میری ایک ہی فکر ہے، بغیر لائٹ کے ایک بھی کلاس نہیں چل سکتی یہاں پہ، اور یہ اسکول کا کتنا بل آئے گا صاحب. تو میں نے شفیع صاحب سے کہا دیکھو شفیع صاحب، بل تو بڑھتے بڑھ رہے ہیں، خرچے بڑھ رہے ہیں، اللہ کا کام ہے، اللہ چلا رہا ہے، آگے بھی اللہ ہی چلا دے. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے کام، کوئی آسان کام نہیں ہے. ماہانہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، میں کہہ رہا ہوں ماہانہ. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کیسا بھی ہو چلا رہے ہیں. تو میں آپ تمام سے یہی درخواست کروں گا، آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے وقت کے پابند بنیں، ٹائم پر آئیں، لیو اگر لے رہے ہیں تو اس کی اطلاع دیں، پرنسپل وقت پہ آئیں. ایوری منتھ ہمارے کلاس میں پڑھنے والے بچوں کے پرفارمنس کا ایک رپورٹ کارڈ تیار کریں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی بھی اسکول میں آؤں گا اور کبھی بھی کسی بھی ٹیچر سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس، اور کبھی بھی میں پوچھ سکتا ہوں آپ کی کلاس میں پڑھنے والے ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس اینڈ لاسٹ 10 اسٹوڈنٹس کا نام اور ان کے ڈیٹیلز. اٹ شوڈ بی ریڈی ود یو آل، کبھی بھی ہونے دو. اور پھر وہ لاسٹ 10 کو آپ کس طریقے سے توجہ دے رہے ہیں وہ بھی ہونا مجھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچے اگر ایک دن نہیں آتے ہیں تو میک شور کہ they do not enter the school without a leave letter. انگلش میں نہیں تو اردو میں لے لیجیے. اگر ان کو لکھنا نہیں آتا ماں کو یا باپ کو تو آپ ان کے طرف سے لے لیجیے، ان کا انگوٹھا لیجیے، ان کی دستخط لیجیے، لیکن لیو لیٹر لیجیے. بیکاز ڈسپلن لانا ہے. آپ جب تک اس چیز کو یاد رکھو، جس زندگی میں ڈسپلن نہیں تو پھر وہ زندگی کیا کام کی بتاؤ. وہ زندگی جس میں کوئی مقصد نہ ہو وہ ناکام ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لیو لیٹر لیجیے. بچے کپڑے اچھے پہنے ہوئے صاف ستھرے نہیں اس پر بھی دیکھیے. اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایوری 3 منتھس میں ہم ہمارے سارے بچوں کا ہیلتھ چیک اپ کریں گے، اور اس کا ان کا ہیلتھ کارڈ بھی ہم بنائیں گے ایک ایک بچے کا. ایوری 3 منتھس کو ہم ان کی ہائٹ بھی دیکھیں گے، ہم ان کے گروتھ کو بھی دیکھیں گے، ان کے آئیز کو بھی دیکھیں گے، ہم ان کے ٹوتھ کو بھی دیکھیں گے، ہم ان کے اسکن کو بھی دیکھیں گے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ صرف اچھا پڑھیں، اچھے اخلاق ہو، بلکہ اچھی صحت بھی ان کی ہو. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم اس پر بھی ہم توجہ دینے والے. اور پھر اب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انٹر اسکول ڈیبیٹ کمپٹیشن بھی رکھیں گے. ہمارے 8 اسکول ہیں تو 8 اسکول میں ہم انٹر اسکول ڈیبیٹ کمپٹیشن، انٹر اسکول کوئز کمپٹیشن، پھر ہم اسپورٹس ڈے بھی رکھیں گے. پورا کیلنڈر ہمارے پاس بنا ہوا ہے، ہمارے ڈائریکٹرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ ہمارے اسکول کے بچوں کو ایکسکرشن پہ بھی ہم لے کے جائیں گے. ہم ان کو بتائیں گے ہمارے پاس بسز ہے، ہم وہ بسز کو یوز کریں گے. اور ایکسکرشن میں اور ایک ایجوکیشن ٹور یا ایجوکیشن ڈے بھی بول کر ہم رکھیں گے، جس کے ذریعے ہم ہمارے بچوں کو ڈیکن میڈیکل کالج بتائیں گے، اویسی ہاسپٹل بتائیں گے، اسرا ہاسپٹل بتائیں گے. پھر میں نے انکل صاحبہ سے کہا، نصیر ریاض صاحب سے بھی کہا کہ ہم ہمارے بچوں کو ISD
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, वो भी ले जाकर बताएंगे उनको। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अगर कोई है तो वो भी हम उनको लेके जाके बताएंगे, ताकि हम अपने बच्चों को बताएं कि द वर्ल्ड इज वेरी वास्ट, दुनिया बहुत वसी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, हमको चूज करना है कि हम कहां जाएंगे। ये भी हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम हमारी एक मैगजीन भी निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा इरादा है कि हम मैगजीन भी निकालेंगे और एवरी टर्म के एग्जाम के बाद फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन आने वाले और टॉपर बच्चों को एवरी टर्म में हम फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट देंगे, डिस्टिंक्शन का भी सर्टिफिकेट देंगे, टॉपर का भी सर्टिफिकेट देंगे पूरी असेंबली में। ये भी हम चाहते हैं, ये भी हमारे पास है। इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि नहीं ये चीज भी हमको करना है, तो आप हेजिटेट मत करिए, आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास कोई तजावीज है जिसके जरिए हम अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं, अपने बच्चों को और अच्छी तालीम दे सकते हैं, अपने स्कूल्स को और आगे बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज बगैर किसी झिझक के आप अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं। ये मत समझिए कि आप नहीं रख सकते, नहीं, आप रख सकते हैं। मेरा फोन नंबर होगा आपके पास, नहीं है तो ले लीजिए। आई एम जस्ट अ कॉल अवे, जस्ट अ टेक्स्ट अवे। सिर्फ एक टेक्स्ट कर दीजिए, जैसे मैं फ्री होता हूं पढ़ा के आपको कॉल करूंगा, आपके मशवरे को कबूल करूंगा, अच्छा रहा तो उसकी इंप्लीमेंट भी करूंगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं कि कौमों की तामीर फर्द वाहिद से मुमकिन नहीं है। कौमों की तामीर मुख्तलिफ अफराद के शामिल होने से ही हो सकती है। तो आइए हमारे इस मिशन में हमसे जुड़ जाइए। आप और हम मिलकर एक नए सुबह का आगाज करेंगे, एक नए उजालों का आगाज करेंगे, एक नए इनकलाब का आगाज करेंगे, एक नई कामयाबी की राह पे हम निकल पड़ेंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। यही हमारा आज का इस तकरीब का मकसद है कि हम अच्छे से अच्छे तालीम दें, तरबियत दें, अखलाकियात की भी हमको तरबियत देना है। और सबसे अहम बात कि एवरी टर्म में पेरेंट्स को बुलाइए। मेरी आप लोग से दरख्वास्त है कि पेरेंट्स को बुलाइए। जब मैं पेरेंट कह रहा हूं तो सिर्फ मां नहीं, वालिद को बुलाइए, मां और बाप दोनों को आने दीजिए। औलाद की परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ मां की नहीं है, बाप की भी है। यह एहसास दिलाना होगा हमको। हम रोज तो नहीं बुला रहे। अरे 3 महीने में एक मरतबा क्या मां और बाप दोनों नहीं आ सकते? हमको चाहिए नहीं, अगर बाप नहीं आ रहे हैं तो बोल दीजिए आप, बाप नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, हम भी बच्चे को नहीं आने देंगे, बाप को लेकर आएंगे। क्योंकि हमको ये एहसास दिलाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी का एहसास जो नहीं है हमारी कौम में, वो दिलाना पड़ेगा हमको, तरबियत देनी पड़ेगी हमको। हमारे माशरे में एक चेंज और तब्दीली लानी पड़ेगी। हम मौलिम हैं, आप मौलिम हैं, आपको सिखाना होगा। जरूरी रखिए इसको, रिपोर्ट कार्ड रखिए, परफॉर्मेंस चार्ट रखिए, अच्छे एकेडमिक्स रखिए, एनुअल डे रखिए, स्पोर्ट्स डे रखिए, और फिर उसके बाद एक्सकर्शन रखिए। एक्सकर्शन के साथ साथ मैं सारे प्रिंसिपल्स को पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि हमारे इतने स्कूल हैं ना, सारे स्कूल्स में अपने लाइब्रेरीज को स्ट्रेंथन कीजिए। मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट spends an hour in a library or one period of 40 minutes in a library reading books। किताबें पढ़ना है। यहां की लाइब्रेरी देखी हमने, यहां पे लाइब्रेरी को स्ट्रेंथन किया है। नशेमन नगर में भी लाइब्रेरी है,
ریاست نگر میں بھی تھی. افسوس کہ ریاست نگر میں لائبریری تھی لیکن it wasn't utilized at all. It should be utilized. Every school I am going to equip with beautiful library, beautiful computer lab and inshallah ta'ala اس سال سے کم از کم ایک اسکول میں 2 کلاس روم ڈیجیٹل اور اسمارٹ کلاس رومز کا بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹل اینڈ اسمارٹ کلاسز کا ریسپانس کیا ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 8th, 9th and 10th اینڈ نرسری میں ایوری نرسری میں ہمارا ہے کہ ایک اسکرین دے دیں تاکہ کارٹون اور پلے یہ بھی اسٹارٹ کریں. اس کے لیے بھی ہم نے بجٹ بنایا ہے. قریب 50 لاکھ روپیہ صرف ڈیجیٹل کلاس روم اسمارٹ کلاس روم سے ہم خرچ کرنے والے. مذاق نہیں ہے. 50 لاکھ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیراتی ادارہ ہے, چیریٹیبل ادارہ ہے. نہیں, میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیریٹیبل نہیں ہے. یہ چیریٹیبل ضرور ہے, یہ خیراتی ضرور ہے, لیکن کارپوریٹ سے آگے ہمارا ادارہ ہے. کارپوریٹ ہمارے پیچھے ہو جانا ہے. فیس لینے والے شرمندہ ہو جانا کہ بغیر فیس لیے انسان کیسے کر رہا ہے, ہم ویسے چیزیں. ہمارا یہ ایمبیشن ہے. تو اس میں بھی اگر آپ کی کوئی مشورے ہیں تو آپ دیجیے مشورے. ہم آپ کے مشوروں کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مختلف سافٹ ویئر کمپنیز سے کہ سافٹ ویئر وہ ڈیجیٹل اسکرین میں رہے گا اور پھر وہ ڈیجیٹل اسکرین میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں, پھر اریز بھی کر سکتے ہیں, پھر بعد میں بورڈ بھی بنتا ہے وہ بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سارے پرنسپل سے میں کہہ رہا ہوں, 8 سکولز کے پرنسپل سے, یہ آڈیٹوریم بھی ہے, یہ اتنا بڑا اسکرین ہے. ہفتے میں ایک دن اپنے اسکول کے 250 بچوں کو لائیے یہاں پہ. کوئی مووی ان کو دکھانا چاہتے ہیں تو دکھائیے. یہ اس کی بھی اجازت ہے, اس کے لیے بھی کھلا. ہمارے غریب بچے جو کبھی تھیٹر نہیں جاتے, ملٹی پلیکسز کو نہیں جاتے, بیوٹیفل ساؤنڈ سسٹم اور بیوٹیفل اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے, ہم ہمارے اسکول میں ہمارے غریب بچوں کو یہاں پر لا کے بیوٹیفل ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے, بیوٹیفل اسکرین کے ذریعے ہم ان کو موویز بھی دکھائیں گے. ایجوکیشن کے جتنے بھی پروگرامز ہم یہاں پہ کرنے کے لیے راضی ہیں. آپ لوگ بنائیے کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس کا یوٹیلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ بنائیے. ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, تھوڑا کچھ آپ بھی کریے. Come up with some suggestions, come up with some advice, come up with some programs. This is needed, very much needed, I would say. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. میں پھر سے بار بار کہہ رہا ہوں, ایک آدمی نہیں کر سکتا. میرے پاس وقت نہیں ہے, نہ میری صحت ہے, میں کیسے کر رہا ہوں میں جانتا ہوں, اللہ جانتا. اللہ یہ یہاں بیٹھے 3 لوگوں کو اللہ اس کا اجر دے. اگر یہ 3 لوگ نہیں ہوں گے تو شاید میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. دیوانوں کے ویسا یہ محترمہ پھرتی ہیں, نصیر غیاث پھرتے ہیں, وہ شفیع پھرتا ہے, بس ان کو ہی بھیجتے رہتا ہوں. بھاگو جاؤ, دیکھو جاؤ, یہ کرو جاؤ. میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اکبر صاحب کی زندگی اچھی ہے. ارے اکبر صاحب کو سانس لینے کی فرصت نہیں ہے. میڈیکل کالجز کو دیکھنا ہے, انجینئرنگ کالج دیکھنا ہے, اویسی ہاسپٹل دیکھنا ہے, اسرا دیکھنا ہے, دارالسلام بینک دیکھنا ہے, یہ اویسی اسکول آف ایکسلنس دیکھنا ہے, اویسی جونیئر کالجز دیکھنا ہے, یہ بچے دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد میں مجھے اپنا حلقہ دیکھنا ہے, میرے گھر کو دیکھنا ہے, میرے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, سب کچھ ہے. سارا دن نکل جاتا ہے لیکن پھر بھی وقت کم پڑتا ہے, کام باقی رہ جاتے ہیں. پلیز آئیے میرا ساتھ دیجیے, میری مدد کیجیے, میرا تعاون کیجیے. مجھے ضرورت ہے آپ کی, آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, آپ کی خدمات کی ضرورت ہے, آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے, تاکہ ہم
اپنے مقصد کو حاصل کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ ہم کسی سے پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم کو موقعوں سے محروم رکھا گیا اس لیے ہم پیچھے تھے. آؤ آج دیکھو کہ آج موقع مل رہے ہیں تو دنیا کی قیادت کرنے کی اہلیت بھی ہم رکھتے ہیں اور دنیا ہمارے پیچھے رہے گی اور ہم دنیا سے آگے رہیں گے. یہ ہم کو بتانا ہے, اس مقصد کو حاصل کرنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس مشن سے جڑے ہوئے رہیں گے, ہمارے مشن کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے. میں اسکولز کے ٹیچروں کو جو نئے ٹیچرز آئے ہیں سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹیز کی جانب سے, ڈائریکٹرز کی جانب سے نئے اساتذہ کا استقبال کرتا ہوں اور بحیثیت چیئرمین میں اویسی جونیئر کالج کے آغاز پر امجد صاحبہ, نصیر ریاض صاحب اور شفیع صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان تینوں لوگوں کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج اویسی جونیئر کالج قائم ہو چکا اور تعلیمی آغاز, تعلیم کا بھی آغاز ہو چکا ہے. تو اویسی جونیئر کالج میں بھی جتنے بھی ٹیچرز آئے ہیں, میتھس, فزکس, کیمسٹری, باٹنی, زولوجی, کامرس, سوکس, اکاؤنٹس اور دوسرے جتنے بھی سبجیکٹس کے ٹیچر آئے ہیں, جو ہمارے اویسی سالانہ ملت اور اویسی اسکول اور جونیئر کالج کے فیملی کا حصہ بن رہے ہیں آج سے, میں ان سب کا بھی استقبال کرتا ہوں, ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی شہر حیدرآباد و چندرائن گٹے کے ہر مسلمان کے لیے ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ جب کبھی کوئی بھی مصیبت آؤ تو اکبر اویسی اپنی عوام کے ساتھ کھڑے رہ جاتا ہے, چاہے وہ کووڈ ہو یا طوفان ہو. کھڑے رہنے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے. عوام کے لیے جب کھڑے ہوتا ہے تو آپ کے لیے بھی ضرور کھڑے ہوگا. اللہ نہ کرے کہ آپ پر کوئی ایسا آزمائش کا وقت آئے, مصیبت کا وقت آئے, ضرورت کا وقت آئے. اللہ آپ کو مصیبتوں سے, آزمائش سے, تکلیف سے دور رکھے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آتا ہے تو کسی کے پاس نہ جائے, اپنے بھائی کے پاس آ جائیے. بھائی آپ کے ساتھ کھڑے رہے گا, آپ کا تعاون کرے گا, آپ کی مدد کرے گا, جو کچھ ہو سکتا ہے کرے گا. کچھ نہیں کر سکتا تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کو ان 16,000 بچوں کے خدمات کا واسطہ دے کے آپ کے مصیبتوں کو دور کرنے کی دعا کر لیں. کچھ نہیں کر سکتے, ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں. چلو آؤ آپ اور ہم مل کر ایک نئے اجالوں کو لائیں, ایک نئے دیے کو روشن کرے, جس کی روشنی کے ذریعے ہم علم کا انقلاب برپا کریں. اللہ آپ کی ہماری ساری کوششوں کو قبول کرے. اللہ ہمارے علم میں اور اضافہ دے. اللہ ہمارے علم کے ذریعے نونہالوں کے مستقبل کو سنوار دے. اللہ ہمارے قلم کے ذریعے نونہالوں کے مستقبل کو سنوارنے کا کام لے لے. اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو دور کرے, پریشانیوں کو دور کرے, ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا کرے. اللہ ہمارے اداروں میں پڑھنے اور پڑھانے والے جتنے بھی ہیں ان کی غیب سے اللہ تو مدد فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا, ایک بنا, نماز کا پابند بنا, قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے, علم کی دولت سے مالا مال کرے. اور اللہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی حفاظت فرما ہے. اے اللہ آج بری نظریں پڑی ہیں ہمارے اداروں پہ, اے مولا تو ان بری نظروں سے تو اداروں کو محفوظ فرما. یا اللہ ان اداروں کے پیچھے کوئی نہیں ہے, صرف تو ہے مولا, ان اداروں کی حفاظت فرما. اللہ آج یہ اداروں کو بند کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں مولا, تو اس اداروں کی حفاظت فرما. اے مولا تو ان اداروں کو روز قیامت تک آباد رکھ اور ان اداروں کے ذریعے مسلمانوں کے
مستقبل کو سنوارتا رہے۔ اے اللہ میری تجھ سے دعا ہے کہ اے اللہ یہ ڈائریکٹر صاحبان، امتل صاحبہ ہو، یہ نصیر بھیا صاحب ہو یا شفیع صاحب ہو، اے اللہ تو ان کے خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ان کے مصیبتوں کو دور فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ زندگی میں مجھے بار بار موقع عطا فرما کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں اور ان کے احسان کو ادا کر سکوں، کہ ان کا جو بڑا احسان ہے نہ صرف میری ذات پر بلکہ ان اداروں پر اور ان معصوموں پہ اللہ ان کے خدمات کے ذریعے ان کے زندگیوں کو سنوار دے، ان کی آل اولاد کے مستقبل کو سنوار دے۔ اللہ میرے پرنسپلز جو خدمت کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کے خدمات کو قبول کر، اے اللہ تو ان کے پریشانیوں میں غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ یہ میرے ٹیچرز جو آج ایک ذمہ داری اٹھا کر نونہاروں کو علم کی دولت اور علم کے زیور سے آراستہ کر رہے مولا، اے مولا تو ان کے مصیبتوں میں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کا نیک نصیبہ کر۔ اے اللہ ہمارے اسکولوں میں جو بچیاں پڑھا رہی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو نیک جوڑے عطا فرما، ان کے زندگیوں میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سروں پر ہمارے والدین کو قائم رکھ۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری نیت کو دیکھ مولا۔ ہماری نیت ہے تو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت ہے مولا۔ ہماری خدمات کو قبول فرما، ہماری خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے ہیں مولا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا۔ اے اللہ تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا۔ اے اللہ ہمارے کام کو قبول فرما، ہمارے کام کو قبول فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو دعا ہمیں مانگی ہے مولا اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما۔ ہم سب کی عبادت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔